روٹی کھانے کے ٹائم میں سب حرام کھول دیں. لوگ یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کہتے ہیں، ہم صرف علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم صرف علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم صرف علی کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہاں ہم ہر وقت علی علی ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے علی علی کہتے ہیں. لیکن خدا گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. اطاعت رسول کو ہی ہم اس محرم میں ذکر کر رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جب بھی رسول کا تذکرہ ہوگا اور اطاعت کی بات آئے گی تو مجھے تاریخ میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اس لیے کہ اطاعت رسول، اگر میں رسول اللہ کی اطاعت سمجھاؤں تو کس کے ذریعے سے سمجھاؤں؟ بھی آپ کوئی شخصیت پیش کر دیجئے، میں کل سے ان کے ذریعے سے سمجھانا شروع کر دوں گا. لیکن یہ یقین ہے کہ کل تک تو کیا قیامت تک ایسی شخصیت پیش نہیں سکتی ہے کہ جس نے اپنی زندگی بیچ دی ہو رسول اللہ کے لیے، جس نے اپنی زندگی فروخت کر دی ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ کچھ خون فتح بھی ہوتی ہیں، یہ کچھ خون کی سعادتیں بھی ہوتی ہیں، یہ آغوش اثر بھی ہوتا ہے. یہ باپ دادا تربیت میں بتاتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے. بھئی ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتا. جب بھی محسوس ہوتا ہے رسول اللہ کا باپ محسوس ہوتا ہے. تو کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھتیجے کی محبت کر رہا ہے. بھئی ایک بچے کو سائیکلوجی نفسیاتی طور پر اسے دیکھیں، علم نفسیات کی روشنی میں علی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے باپ ہیں ابو طالب کبھی بھتیجے کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، کبھی سینے پر سلائے ہوئے ہیں، کبھی چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں تو کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی نیوالے بنا بنا کر رسالت کو دے رہے ہیں. عزاداروں بس یہی فرق ہے، جو نبوت کے دسترخوان پر روٹیاں اسے امت کہتے ہیں، اور نبوت جس کے دسترخوان سے رزق لے اسے ابو کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. نبوت جس کے دسترخوان سے رزق لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. عزیزان رسول ورثہ ہے آل محمد کا، رسول کی اطاعت وراثت ہے اہل بیت کی. بس ایک جملے پر توجہ فرما لیں کہ اسی لیے ہم نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ اولون محمد، اوسطون محمد، وآخرون محمد، وکلون محمد. اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ جس طرح سے دیکھو گے، جس سمت سے دیکھو گے، جس زاویے سے دیکھو گے، ہم محمد ہی محمد نظر آئیں گے. اگر صلح میں دیکھو گے تو ہم محمد ہوں گے، جنگ میں دیکھو گے ہم محمد ہوں گے، رزم میں دیکھو گے ہم محمد ہوں گے. محمد عرب کی صداقت پر میں مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے کائنات کا وہ واحد انسان ہے محمد، جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کی ضمانت لے رہا ہے، اور یہ کہہ کر کہ میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. یہ ایک منزل فکر ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرا ہر بیٹا محمد، اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، کل کے کل محمد. یہ 12 بیٹوں کی عصمت و امامت کی ضمانت دے دی. حالانکہ ابھی صرف 2 ہی بیٹے سامنے ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین. محمد کی زندگی میں بظاہر ہے کہ اور ہے بھی نہیں. امام زین العابدین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو 2 کے علاوہ اور کوئی بیٹا سامنے بھی نہیں ہے. 2 بیٹوں کو دیکھ کر پورے مستقبل نسل کی ضمانت لے رہے ہیں. ارے میری نبوت میں شک کرنے والوں، میں پورے دور کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ جاؤ، اگر کسی کو میری نبوت میں شک ہو تو کسی بھی دور کے محمد کو اٹھا کر دیکھ لو. اگر محمد نظر نہ آئے تو میرا انکار کر دینا. آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ فرمائیں عزیزان محترم. سنو، علی ہے اپنے وقت کا محمد، حسن ہے اپنے وقت کے محمد، حسین ہے اپنے وقت کے محمد. یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے نام کے ساتھ ایک ایک لقب مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ یہ کون سا محمد ہے. بھئی امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے اور کسی امام کا لقب نہیں ہے. یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے. امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے. حسن مجتبیٰ صرف امام حسن کا لقب ہے. حالانکہ سارے امام جو ہیں منتخب ہیں، سارے امام چنے ہوئے ہیں، مگر لقب صرف امام حسن کے لیے ہیں. سید الشہداء صرف امام حسین کا لقب ہے. سارے امام شہید ہیں مگر لقب صرف حسین کے لیے ہیں.
سارے امام اطاعت و عبادت گزار ہیں، مگر سید الساجدین صرف امام زین العابدین کا لقب ہے، تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ یہ کون سا محمد ہے، اس لیے کہ نہ صورت میں فرق ہے، نہ سیرت میں فرق ہے، نہ علم میں فرق ہے، نہ حلم میں فرق ہے، نہ عصمت میں فرق ہے، نہ طہارت میں فرق ہے، اور نہ شجاعت میں فرق ہے۔ روزمرہ کے دیکھنے والے نہیں پہچان رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں محمد اور علی کو چلتا ہوا، مگر تمام رات علی بستر رسول پر سوتے رہے، کافر پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اس لیے ایک ایک امام کو ایک ایک لقب دے دیا گیا ہماری آسانی کے لیے۔ ارے وہ در ہے جہاں فرشتے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، جہاں پر فرشتے بھی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قدرت نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اور اکثر در زہرا پائے جبریل نے سوچا کہ پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ کہ اکثر در زہرا پائے جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ فرشتے یہاں آ کر بہک جاتے ہیں کہ یہ کون سا محمد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو علم میں، جو عمل میں، خلق میں، تعلیم میں، تربیت میں، تبلیغ میں، تہذیب میں، معاشرت میں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے میں سب محمد کے محمد ہی نظر آئیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علی اپنے وقت کا محمد ہیں، حسن اپنے وقت کے محمد ہیں، حسین اپنے وقت کے محمد ہیں۔ اب اگر اپنے وقت کے محمد سے یزید بیعت مانگے تو کیا محمد عربی کو کر لینی چاہیے؟ حسین نے وہ جواب دیا جو جواب علی نے دیا تھا۔ آپ کو جملہ بتاؤں محدث دہلوی کا، وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں شہید ہیں، دونوں رسول کے بیٹے ہیں، دونوں نے رسول کو تاج شہادت عطا کیا ہے۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے۔ ایک شہادت شہادت سری ہے، ایک شہادت شہادت ظاہری ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت ہے اور ایک اعلانیہ شہادت ہے، یعنی ایک زہر سے ہوئی شہادت ہے اور ایک تلوار سے ہوئی شہادت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دونوں کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ تو میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا کہ اگر میں محدث دہلوی کے زمانے میں موجود ہوتا اور وہ جملہ کہتے تو میں ان سے اگلا جملہ پوچھ لیتا کہ بہت اچھا کہا آپ نے، بہت خوبصورت جملے کہے ہیں آپ نے کہ حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول اللہ کی شہادت ہے۔ تو ابھی یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ جب حسنین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل بھی رسول اللہ کا قاتل ہوا اور حسین بھی رسول اللہ کا قاتل ہوا، اور رسول اللہ کا قاتل مسلمانوں کے یہاں جلب الاحترام نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے وقت کے محمد طلب کی ہے یزید نے، حسین نے وہ جواب دیا جو محمد نے دیا تھا، جو جواب دیا تھا اور وہ جواب جو حسن نے دیا تھا۔ یزید ابو جہل کی نمائندگی کر رہا تھا اور حسین محمد کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ محمد سے بیعت لے کر یزیدیت کو شریعت بنا لے، مگر حسین وہ ہے جو خود اجڑ گیا کربلا میں مگر ہر دل میں شریعت کا گھر بنا گیا۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے کہ ہر مجلس میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں ضرور آتی ہے، حسین کی اجڑی ہوئی بہن ضرور آتی ہے، اور ساتھ میں ایک 5 برس کی یتیم بچی ضرور آتی ہے۔ عزاداروں، جب آپ گریا کرتے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ تو زینب کہتی ہیں بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں اتنے بہت سے عزادار؟ عزاداروں، جناب زینب کہتی ہیں ہاں بیٹی اتنے عزادار۔ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر سب ظلم ہوتے مگر 2 ظلم نہ ہوتے۔ زینب کہتی ہیں کون سے ظلم؟ کہا ایک تو بھیا اصغر کے تیر نہ لگتا، ایک تو بھیا اصغر کے تیر نہ لگتا اور ایک میرے تماچے نہ لگتے۔ عزاداروں، آج 4 محرم ہے، آج کربلا میں شمر ملعون داخل ہوا ہے 30,000 کا لشکر لے کے۔ اس سے پہلے 30,000 کا لشکر عمر سعد ملعون کی طرف سے آ چکا ہے جو 2 محرم کو پہنچ گیا تھا۔ جب چاروں طرف خیمے
اور گھوڑے زینب نے دیکھے تو کہا فضا ذرا میرے بھائی کو بلاؤ. حسین آئے. کہا جی بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں. کہا بھیا ہمارا کوئی نہیں رہا. ارے بھیا ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. حسین کہتے ہیں کہ قلم کاغذ لاؤ. قلم اور کاغذ منگایا گیا. کہا بہن بیٹھ جاؤ. کہا بہن بیٹھ جاؤ. ارے بہن زینب بیٹھ گئی زمین پر. حسین نے کاغذ لیا, قلم دستے مبارک میں تھاما, خط کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط رسول فقی حبیب نے مظاہر کے نام ہے. فرزند رسول حسین کی طرف سے مرد فقی کو خط لکھنا شروع کیا. زینب نے غور سے دیکھا کہ حسین ایک جملہ لکھتے ہیں, بھائی حبیب ہم عالم غربت میں گھر گئے ہیں, چاروں طرف سے لشکر کا نرغہ ہے. ارے فاطمہ کا بیٹا قلیل تعداد میں لوگوں کو لے کر آیا ہوا ہے. ارے بھائی اگر ہماری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ خط زینب کی فرمائش پر لکھا جا رہا ہے کہ حبیب آ سکتے ہو تو آ جاؤ. آزاداروں یہ جملہ لکھ کر زینب کو سنایا. شہزادی زینب کہتی ہیں ارے بھیا ذرا ایک بات میری طرف سے بھی لکھ دو. کہا بہن کیا لکھ دوں؟ کہا بھیا یہ لکھ دو کہ تمہیں علی کی بیٹی سلام کہتی ہے. آزاداروں قاصد کو خط دیا. قاصد خط لے کر کوفے پہنچا. حبیب بازار کوفہ میں کھڑے کسی دکان پر خضاب خرید رہے تھے. قاصد قریب پہنچا, حبیب کو خط دیا. کہا پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے. کہا پوچھا کہاں ہے میرا مولا؟ کہا کربلا میں ہے. کہا میرے آقا کی خیر تو ہے؟ آخر کیا ہوا؟ کہا جو ہوا ہے وہ ختم تحریر ہے. حبیب نے عذاب کی پڑیاں پھینکی. حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا, ہونٹوں سے بوسہ دیا, خط کو چاک کر کے پڑھتے ہوئے گھر میں آئے. اب گھر میں آ کر زوجہ کو بلایا. حبیب کی زوجہ نے حبیب کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ ارے بہت پریشان نظر آ رہے ہو. حبیب نے کہا کہ آقا حسین کا خط آیا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں ہے. زوجہ حبیب نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ فاطمہ کا لال حسین. ارے کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا حسین. کہا ہاں. کہا کربلا پہنچ گئے ہیں. ارے دشمنوں میں گر گئے ہیں, مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. ارے زوجہ نے پوچھا تو پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ حبیب نے آزمائش کی غرض سے کہا کہ سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ارے میرا ارادہ ہے کہ اپنی تلوار بھیج دوں, اپنا گھوڑا بھیج دوں. آزاداروں بس اتنا جملہ سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کہا, حبیب کے بازو پر ہاتھ مارا اور کہا کہ لو یہ چوڑیاں پہن لو. ارے تمہیں فاطمہ کا لال بلائے اور تمہیں بیوی کا خیال آئے. ارے حبیب کھڑے ہوئے, جوش شجاعت میں مرحبا کہا ارے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. کہا اچھا خدا حافظ. غلام کو بلایا, آواز دی, گھوڑے پر سوار ہوئے, تلوار میان میں رکھی. ارے 80 برس کا حسین کا بوڑھا مجاہد اور صحابی ارے بجلی کی طرح گھوڑے پر سوار ہوئے. ارے اب کربلا پہنچے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور گرد اٹھی. ارے حسین خیمے سے باہر نکلے. کہا عباس ارے جلدی آؤ میرا دوست آ رہا ہے. حسین آگے آئے, عباس سامنے آئے. حبیب کا گھوڑا نزدیک آیا. ارے اس سے پہلے کہ حبیب گھوڑے کرتے ارے فاطمہ کا بیٹا نزدیک آ گیا. آگے بڑھ کر حبیب کے گھوڑے کی لگام تھام لی. ارے ہاتھوں کو جوڑ کر حبیب کہتے مولا ارے آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ارے حسین نے کہا حبیب تو ہمارا محسن ہے. ارے تو نے زینب کے دل کی بات پوری کر دی. ارے حبیب کو بازو پکڑ کر عباس نے گھوڑے سے اتارا. حسین نے گلے سے لگایا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. ارے فضا کی آواز آئی اے حبیب تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے.